اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں، لاسٹ کلاس میں جو ہم پڑھے تھے دیٹ واز اباؤٹ بت پرستی. کس طرح بت پرستی ایجاد ہوتا ہے، کہاں پہ؟ مکے میں. ٹھیک ہے. سو یو نو فیو ورڈس. ہوبل کون ہے؟ پہلا بت کون لے کر آیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی. اوکے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو الحمدللہ پتا ہے. آپ جو ہے یو جسٹ ہیو اے لک آف دس ون. اس کا دیکھیں آپ. اوکے، عرب زمانے میں جو ہے دیز وے دا نیمز آف دا بت. بتوں کا جو نیم ہے اللات، عزا، منات. یہ جو ہے نا اللات، عزا اور منات جو ہے، ایون قرآن شریف میں بھی یہ 5 نام آتے ہیں، لات، عزا اور منات. لات، عزا اور منات 3 دیویاں ہیں ایکچولی، اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں. اوکے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ 3 جو ہے 3 ڈاٹرز بولتے ہیں گاڈس کے بارے میں، اور یہ تینوں کو الگ الگ ریزن سے ان کی عبادت کی جاتی ہے. اور کیا ہوا تھا، جتنے بھی جب ہوبل لے کر آیا تھا، ہوبل کو ابھی دیکھیں یہاں پہ ہوبل ہے. ٹھیک ہے، ہوبل کیا ہے؟ یہ پہلا جو مطلب بت ہے جو لے کر آیا تھا وہاں لینو سریا سے لے کر آتا ہے. کون؟ عبداللہ ابن ابی. جب لے کر آنے کے بعد یہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا بت ہے، اور اس کے ساتھ کے جو چھوٹے بتیں ہیں آر دیر، یہ مطلب ان کے ساتھ کے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از واٹ. اب قرآن شریف میں لات، عزا اور منات کے بارے میں بھی آتا ہے، ہوبل کے بارے میں بھی ہمیں نا حدیث میں معلوم ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللات اس طرح ہے. اب یہ پورے دیکھیں گے تو آپ کو ہے نا ہندوز کے جو بتیں ہیں نا اس کے ریلیٹڈ ہی یہ دیکھیں چہرے جب دیکھیں گے آپ ہندوز کے بھگوانوں کی جیسے ریلیٹڈ ہے. ایک کیوب کے جیسا رہتا ہے یہ گاڈس. اس کا کیا ہے کہ مطلب جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے لیے، یا فرٹیلیٹی مطلب اچھائی کے لیے they'll be using this one. دوسری چیز کیا ہے، یہ کیا کیے تھے جب ہوبل یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ 5 بتوں کو جدہ سے لے کے آتا ہے. خواب میں اس کو آتا ہے کہ یہ 5 بت جو ہے وہ دفن ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں دفن ہوئے ہیں. تو ان 5 بتوں کو وہ کیا اکھاڑ لے کر آتا ہے، مطلب کھود کر لے کر آتا ہے، لے کر مکے کو لے کے آتا ہے. لے کے آنے کے بعد واٹ ہی ڈز، ایک ایک بستی کو ایک ایک یہ بولتے نا آئیڈل دے دیتا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے بستی میں جو ہے ان کے ٹرائب یا ان کے بستی میں جو ہے اس بھگوان کا پوجا کرنا سٹارٹ کرتے. اب یہ جو اللات ہے، اوکے، اللات جو ہے یہ کہاں پہ کون لوگ کہاں پہ زیادہ جو ہے سینٹر کہاں پہ جہاں پہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ طائف. اوکے، طائف میں اور مکہ میں زیادہ عبادت کرتے ہیں. اور یہ عبادت کرنے کا والے کون ہیں؟ نبیٹینز. یہ نبیٹینز کون ہے؟ نبیٹینز ایکچولی از واٹ اسماعیل علیہ السلام جو ہے. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیے بیک ٹو ہسٹری. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. 12 بیٹے جو ہے ڈفرینٹ پلیسز میں اسکیٹر ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ پلیسز میں اسکیٹر ہوتے ہیں. اب وہ 12 بیٹے میں 2 بیٹے رہ جاتے ہیں جہاں پہ دے اسٹے بیک ود دیئر فادر، مطلب وہاں پہ ہی رہتے ہیں. اس میں ایک بیٹا کا نام نبیٹین ہے. نبیٹین جو ہے نبات ہے بیٹے کا نام، تو اس کی نسل کو نبیٹینز کہا جاتا ہے. تو ان کے نسل میں بھی اگین کیا ہوا ہے، بت پرستی ہو گئی ہے. سو یہ جو اللات کو زیادہ کرنے والے کون ہیں؟ دے آر نبیٹینز. ٹھیک ہے، ان کے لوگ. اوکے، العزا. عزا اگین یہ بول سکتے ہیں کہ دس از آلسو پیپل یوز ٹو پرے اے لاٹ. یہ وینس جو ہے اگین لاسٹ ٹائم آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ نا سن مون، سن گاڈ، سن مون، اور جو ہے جوپیٹر. ان وینس یا جوپیٹر ان لوگوں کا خاص کر پلانٹس کے بارے میں یہ خاص کر یہ کرتے ہیں. منات. یہ کیا ہے؟ منات، ہوبل، عزا، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے الہ گبل اور دل شارا
مناف ادرس. اب یہ ادرس میں کون سا آتے ہیں؟ وہ جو دو رہتے نا جوڑے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ صفا اور مروہ میں رکھا گیا ہے، وہ گاڈس کو بھی یہ لوگ پوجا کرتے تھے. ڈفرینٹ گاڈس کو پوجا کرتے تھے. نیلا بول کے ایک گاڈ کو بھی پوجا کرتے تھے. سو دیز آر the things that he used to do. ٹھیک ہے، تو little bit of detail will try to go ahead now. اوکے، اب یہ جو ہے قوم نوح کے بارے میں دیکھیں گے کہ قوم نوح میں کے پاس زمانے میں یہ 5 بت تھے. وہ کون تھے، کیا تھا ریزن؟ لٹل بٹ آف ڈیٹیل ول گو ہیڈ انشاءاللہ. غور سے سنیں آپ سب لوگ. جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستی شروع کی. ان کے اس شرک کی کیا وجہ تھی، اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے. شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا. شرک دراصل اللہ جو ذات میں اکیلا اور تمام کائنات و مخلوقات کا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے. اس سرزمین پر شرک بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے. اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے. ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے. ابتدا میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ آخر کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی. لہٰذا جب وہ لوگ وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو وہ اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا. اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن میں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا کوئی سامان یا بت شامل ہے. جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے. وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے. If you want to stop the hunger in the world, stop scrolling. Right now in North Gaza, children are going to bed hungry. لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشے اور اس کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹ آئیں. اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا جو آج تک یوں ہی جاری ہے. اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی کے ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا. یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ضمن میں ذکر ہوا ہے اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. یہ 5 بت قوم نوح کے سب سے عظیم بت تھے. ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل کا، یعوق گھوڑے کی، اور نصر گدھ کی صورت کا تھا. قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی. اس متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت شیث علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو آپ نے واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا.
آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث کے نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھیں۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار بندے تھے اور انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی کافی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی، اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا۔ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہذا ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور اس پر ان کے لباس پہنا دو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گی تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان 5 بزرگوں کی مورتیاں تراش کر انہیں عبادت گاہوں میں رکھ دیا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومو، اس سے تمہیں مزید تقوی حاصل ہوگا۔ لہذا کچھ عرصے بعد ان کی آنے والی نسلوں نے ان کو چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے سجدہ کرنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر بیٹھے۔ شیطان نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے حقیقی خالق و مالک ہیں۔ اب یہ لوگ مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو چکے تھے اور اس طرح اس زمین پر سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب قوم نوح کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی وہاں لے گئے اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ود اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ ود کے مجسمے بابل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے تھے، جبکہ یمن میں ہمیار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی اور وہاں نصر کا ایک عظیم مندر موجود تھا۔ جبکہ بعد کے زمانے میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یغوث اور سوا کے بت بنا لیے۔ وہ ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آج شرک و بت پرستی کی یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر بزرگ پرستی اور قبر پرستی کی شکل میں داخل ہو چکی ہے، اور ناقص العقل مسلمانوں نے آج قوم نوح کی طرح نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کی کھلے عام پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کے شان میں غلو کرنا اور پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا ہی شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جس فتنے سے آج امت مسلمہ دوچار ہے۔
यही वजह है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेला लगाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया है। बिलाशुबा शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस लाशरीक माबूद की इबादत और परस्तिश में है जो नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बुजुर्ग औलिया का खुदा है। And we're back in third quarter planning. Adam. अच्छा, अभी जो है लात एंड उज़्ज़ा, ओके, ये लात और उज़्ज़ा जो है, लात, मनात और उज़्ज़ा जो है, इवन कुरानी शरीफ में आते हैं नेम्स, और वो 5 जो नूह अलैहिस्सलाम की बुत है, दैट आल्सो कम्स इन कुरानी शरीफ। तो जानेंगे ये लात एंड उज़्ज़ा है क्या एंड हाउ इट स्टार्टेड इन अरेबिया। हाल ही में क़यामत की فوق في آثار، هذا آثار صنم ذو الخلصة، هذه البنايات। सऊदी अरेबिया में हाल ही में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। ये अहम तरीन निशानी सही मुस्लिम चैप्टर फितनों और क़यामत का दौर के अंदर इस तरह से मौजूद है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दिन और रात का निज़ाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों को एक बार फिर से लात और उज़्ज़ा की इबादत पर ना लगा दिया जाए। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का ने दीन इब्राहिमी को छोड़कर जहां पर अपने कई सौ बुत बना लिए थे, इनके अंदर सबसे अहम इनके 3 बुत थे जिनके नाम थे लात, मनात और अल उज़्ज़ा। याद रहे कि मुशरिकीन मक्का मुशरिक थे, काफिर नहीं थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, काबा का तवाफ भी करते थे, लेकिन साथ साथ इन तीनों फीमेल देवियों को अल्लाह की बेटियां कहकर और इनके बुत बनाकर इनकी इबादत भी किया करते थे और इनके नाम पर कुर्बानी भी किया करते। इन्हीं को अपने नफा और नुकसान का मालिक भी समझते कि यही अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। हालांकि ये तीनों अरब की मशहूर जादूगरनियां थी जिनकी शक्ल और नाम पर यह बुत परस्ती शुरू की गई और काबा के अंदर भी इनके बुत रखे हुए थे। यहाँ तक कि तवाफ़े काबा के वक्त भी मुशरिकीन मक्का इनका नाम पुकारा करते थे। जबकि सबसे बड़े और अहम बुत हुबल को ये अल्लाह यानी खुदा की सूरत कहकर भी पूजा करते। इन चारों को मिलाकर काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। बिल्कुल सेम वही लॉजिक इन लोगों की थी जो कि आज कब्र परस्तों के पास है कि हम लोग तो कब्रों पर जाकर इसीलिए इनसे मांगते हैं कि ये बुजुर्ग जो मर चुके हैं ये अल्लाह के इंतहाई करीब थे, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाने के लिए वसीला हैं। कब्र में मौजूद ये शख्स जो कि खुद मर चुका है हमारी फरियादें वहां तक पहुंचाने का जरिया है। कुछ तो आज के गुमराह मुसलमान इन्हें वसीले का जरिया समझते हैं और कुछ तो इन्हीं कब्रों के अंदर दफन इंसानों को सजदा करके इनको खुदा बनाए बैठे हैं। जबकि अल्लाह पाक बार बार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि डायरेक्ट मुझसे ही मांगो, मेरा कोई नुमाइंदा या शरीक नहीं है, तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझी से मांगो, और इसी का नाम है तौहीद। वैसे तो मुशरिकीन मक्का इन तीनों देवियों को अलग अलग ताकत का मालिक समझते थे। जैसे आज हिंदुओं के अंदर हर एक खुदाई ताकत के लिए अलग खुदा मौजूद है और मुशरिक मुसलमानों के अंदर अलग अलग बुजुर्ग के लिए करामत के नाम पर ये ताकतें हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से लात देवी की इबादत खास तौर पर बनु सकीफ के लोग किया करते थे जो कि ताइफ के अंदर आबाद थे और इस देवी का मंदिर भी वहीं पर मौजूद था। इसे अमन, खुशहाली और मौसम की देवी माना जाता और मुसाफिर अपने सफर पर जाने से पहले इससे दुआ किया करते, इसके नाम पर कुर्बानी किया करते और इसके लिए मन्नतें मांगा करते। फतह मक्का के बाद इसके मंदिर को तबाह कर दिया गया। जबकि मन्नात को किस्मत, दौलत और वक्त की देवी माना जाता था और मदीना के अंदर औस, खजरज और बाकी कई कबीले इसकी इबादत किया करते थे। फतेह मक्का के बाद सईद इब्ने ज़ैद को 20 घुड़सवारों के साथ मदीना की वादी कदैम के अंदर मौजूद इसके सबसे बड़े मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा गया। एक स्याह-फाम औरत ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन इसे कत्ल करके इस मंदिर को मिस्मार कर दिया गया। जबकि उज़्ज़ा को ताकत, हिफाजत, औलाद, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी माना जाता था और मुशरिकीन मक्का जंगों के अंदर हुबल के बाद इसको मदद के लिए पुकारा करते। ये दरअसल एक जिंदा जादूगरनी थी जो कि वादी नखला के अंदर 3 दरख्तों के नीचे अपना मंदिर बनाकर वहां पर रहती थी। वादी नखला वही है जहां पर जिन्नात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। शैतानी जिन्नात उज़्ज़ा के मुजस्मे के अंदर दाखिल होकर आवाजें निकालकर अरब के लोगों को गुमराह किया करते। अरब के मशहूर कबीले बनु कुरैश, बनु गतफान, बनु सकैफ, बनु किनाना ये सब इसकी इबादत किया करते।
عزا کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی موجود تھا، جسے توڑنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ 30 گھڑ سواروں کے ساتھ جا کر اس کے اصل مندر کو مسمار کر دو اور اس جادوگرنی کو بھی قتل کر دو۔ واپس آ کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قیامت تک عرب سرزمین پر عزا کی عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ شیخ عثمان ابن فاروق ایک پاکستانی امریکن مسلم اسکالر ہیں اور خاص طور پر پبلک پلیسز کے اندر غیر مسلموں اور ایتھیسٹ خصوصاً کرسچنز کے ساتھ لاجیکل قسم کی ڈیبیٹس کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا۔ A sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshiping. Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza on the area. I said, this sign I could not imagine. وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر اس وقت لات اور منات کی باقاعدہ عبادت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے بذات خود کئی سورسز کے تھرو ایسی تصویریں دیکھی ہیں جن کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر پرسنل لات اور منات کے سٹیچو بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ یا کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھے، لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ کلیئر ہو گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ سعودی عربیہ کے اندر آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں پر بدلا جا رہا ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثہ کے طور پر لات و منات اور عزا کے بتوں کو واپس لایا جائے۔ ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا شروع سے لے کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر ان کو دوبارہ سے بنانا چاہیے۔ آپ لوگ آج سے بس 10 سال پیچھے چلے جائیں کہ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانہ جاہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے تاریخی ورثہ کے طور پر جسے میوزیم کے اندر رکھا جائے گا۔ پر آج کے سعودی لوگوں کی سوچ اور سعودیہ کے اندر ہوتا ہوا لبرل قسم کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی واقعے کے اندر شروعات ہو چکی ہے اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے، اور یہ خبر دسمبر 2023 کی ہے۔ دوسرا، اگر اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات و منات کی باقاعدہ طور پر عبادت شروع بھی کر چکے ہیں تو یہ ایک سیکرٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ چیزیں یوں پبلک کے اندر کبھی بھی نہیں پیش کی جاتی جب تک کہ اس کے اندر شامل کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص سورس سے ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی بہت جلدی پوری ہونے کے قریب ہے۔ ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے دہی الخلاصہ کا طواف شروع نہ کر دیں۔ مکہ شہر کے ساؤتھ کے اندر یمن ملک کے پاس ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جسے بنو دوس کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی اسلام کی آمد اور فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں نے یہاں پر اپنا ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ یمن کا کعبہ کہا کرتے۔ اس جگہ پر شرک و بت پرستی کے علاوہ دنیا کا ہر غلیظ کام ہوا کرتا تھا، خاص طور پر یہ جگہ پروسٹیٹیوشن کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی۔ فتح مکہ کے بعد صرف کعبہ سے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر اس جگہ پر بھیجا جو کہ بت پرستی کا گڑھ تھا، یعنی اس وقت کے سب سے اہم اور بڑے مندر جن میں سے ایک دہی الخلاصہ بھی تھا۔ اسے توڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ کو بھیجا۔ ان کو یہاں پر اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کا ایک پتھر 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے اور بڑی مشکل سے اس کو تباہ کر کے اس کا ملبہ یعنی کہ اس کے پتھروں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ سے پہلے سنایا کہ یا تو مزاحمت نہ کرو، اسلام قبول کر لو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو باقی 100 کے قریب لوگ مزاحمت میں یہاں پر مارے گئے۔ اب اس مندر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ عرب سے بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے الٹ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوس کی عورتیں اور دوسی قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورثے، کلچر یا آبا و اجداد کے بت پرستی کے دین پر واپس آ جائیں گی۔ یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل، کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔
کیا آپ یقین کریں گے کہ سال 1900 کے اندر ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر بتوں، درختوں اور دئی الخلاصہ کے پتھروں کی یا پھر اس کے ملبے کی عبادت شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کنگ عبدالعزیز کے دور کے اندر ملٹری آپریشن تک کرنا پڑا۔ اب یہ ممکن ہے کہ اصل صورت میں نہ صحیح بلکہ علامتی طور پر کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ ممکن ہے سعودی ورثہ یا ٹورزم کے طور پر اسے دوبارہ سے بہت جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بت پرستی بھی شروع کر دیں، جیسا کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر کیوب عمارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا، جو کہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہ کب تک ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ یہ بہت جلد ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ اس وقت آخری زمانے کے اندر یا آخر الزمان کے اندر جی رہے ہیں، اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب 1881 کے اندر فرعون مصر کی لاش ملی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا کہ میں تجھے مستقبل کے اندر آنے والوں کے لیے یا پھر آخر میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا، اور ہم وہی لوگ ہیں جو کہ آخری وقتوں کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ تو یہ تھا اباؤٹ بت پرستی، ٹھیک ہے۔ بتوں کے بارے میں الحمدللہ یہ کیم ٹو نو مینی تھنگس، کہ بتیں کتنے تھے اور کون لے کر آیا تھا، کس طرح ہوا تھا، تو الحمدللہ اس کے بارے میں آپ جانے ہیں۔ اب ناؤ جب دیکھیں یہاں پہ جو ہے، اب کس کے بارے میں بات کریں؟ عمرو ابن لوحی، اوکے۔ عمرو ابن لوحی جو ہے، عبداللہ نہیں ہے، عمرو، آئی تھنک آئی ہیو یوزڈ دی ورڈ عبداللہ بیفور، ٹھیک۔ تو عمرو ابن لوحی جو ہے، ہی واز اے فرسٹ پرسن جو ہے نا سریا سے جا کر ہوبل بت کو لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ مینس اس سے پہلے جو تھا توحید میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ تھا نا دین اسلام، اٹ واز توحید پہ تھا، دا وننس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید میں ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہوئے تو یہ چیز یاد رکھیں، توحید پر ہی تھے، اینڈ قریش کو جو ہے ہی از اگین فرام ہی از، اگر آپ دیکھیں گے عمرو ابن لوحی جو ہے، ہی از ناٹ فرام دا ٹرائب آف قریش، ہی واز ناٹ فرام دا ٹرائب آف قریش۔ قریش کے لوگ جو ہے لے کر نہیں آئے ہیں، کون سا ہوبل کو قریش لوگ لے کر نہیں آئے ہیں۔ There is another tribe that actually came, okay، وہ ٹرائب آ کر ہی جو ہے he is a chief of that one. So he is a chief of that tribe and he actually has started with this one. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس ٹرائب کے بارے میں بھی ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، اب ٹل ناؤ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ بت پرستی، تو بت پرستی ایجاد ہو گیا ہے عمرو ابن لوحی کے بعد جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اگر آپ دیکھیں گے نیئرلی 500+ ایئرس کا گیپ ہے۔ سو دیٹ مینس عمرو ابن لوحی جو پراپر وے میں بتوں کا تعمیر کرنا، آل دس تھنگ ہی اسٹارٹیڈ، اس کے بعد جو ہے 500 ایئرس مطلب 5 جنریشن، اگر ایک انسان جو ہے 100 سال جیے گا، اگر اس کے حساب سے کریں گے تو 5 جنریشنز جو ہے، 5 نسلیں جو ہے کس میں تھے؟ شرک میں تھے۔ 5 نسلیں ویر ان بت پرستی، 5 نسلیں ویر ان شرک، کہاں پہ؟ مکے میں، ٹھیک ہے۔ تو نیئرلی فار 500 ایئرس، مور دین 500 ایئرس جو بت پرستی چل رہی تھی، اس بت پرستی کو ہٹانا that was a biggest task for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے اتنا زیادہ وے میں بت پرستی جو ہے پھیل گیا تھا، کہاں پہ؟ مکے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگوں کو رکھتا ہے جہاں پہ توحید پہ تھے۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو بستی ہے مکے میں، اتنے سارے لوگ بت پرستی کر رہے تھے، تو وہ کون سے لوگ جو ہے جو دین ابراہیم پہ فالو کرنے والے ہیں؟ تھوڑے ایکسیپشنل ہے اس میں، ٹھیک ہے، تھوڑے ایکسیپشنل ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اوکے، the word حنفا،
हुनफा किसे कहते हैं? हुनफा का मतलब हनीफ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? हनीफ कहा जाता है। हनीफ का मतलब क्या है? हुनफा या हनीफ मतलब टर्निंग अवे फ्रॉम, मतलब अपने आप को मुंह मोड़ लेना, किसी चीज से हट जाना, किसी चीज से हट जाना या मुंह मोड़ लेने को हुनफा या हनीफ कहते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफा इज द वर्ड दैट इज बीन गिवन, और कुरान शरीफ में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफा बोल के रेफर किया गया था नियरली 8 टाइम्स। ठीक है, तो हनीफ किसे कहा जाता है? जो शिर्क से मुंह मोड़ लेता है, शिर्क से दूर हो जाता है, शिर्क से हट जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक आदमी है जो हुनफा है, हुनफा मतलब जो है शिर्क से दूर रहता है, शिर्क से दूर रहता है। उनका नाम जो है खुस इब्ने साइदा। ओके, खुस इब्ने साइदा जो है ही इज फ्रॉम बनु अयाद। बनु अयाद जो है एक्चुअली जो है इट इज अ मॉडर्न ओमान और बहरीन में रहने वाला जगह इस बनु अयाद, और ये कुरैश नहीं था। ये बनु अयाद कौन कहाँ का है? ओमान एंड बहरीन का जगह से है, और एट द सेम टाइम ये कुरैश नहीं था। और ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 20 साल के थे, मतलब जब नबूवत नहीं आई थी, ठीक है, जब नबूवत नहीं आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट 20 साल के थे, और ये अबू खुसा इब्ने सईदा जो है he was around 80 to 90 years, मतलब अपने डेथ मतलब आखिरत के लाइफ में he was there, so 80 to 90 years का थे उन्हों, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो 20 साल के थे। और ये खुस जो है ना, खुस्सा जो थे ना, ही एक्चुअली ये कहाँ रहते थे? ओमान में रहते थे, राइट, ओमान एंड बहरीन वो एरिया में रहते थे। और ये वहां पे क्यों आए थे? मक्का क्यों आ रहे थे? बिकॉज हज करने के लिए। सो जब भी वो हज करने के लिए आते थे, और जब लोगों को देखते थे कि जो बुत परस्ती करते थे, सबको एक ही बात ये करते थे, और ही इज अ वेरी गुड पोएट, बेहतरीन पोएट था। और उनका पोएट मतलब वो जो उनकी पोएट्री का अंदाज था ना, उनके आवाज मतलब उनका अंदाज हो, उनके जो वर्ड्स है, वो वर्ड्स वो लैंग्वेज वो सिमिलर टू कुरान का लैंग्वेज, कुरान शरीफ का लैंग्वेज के सिमिलर लैंग्वेज में जो है ये पोएटिक वे में क्या कहते हैं, खुस्सा इब्ने साइदा क्या कहते हैं कि क्या तुमने ए लोग मतलब अपने कौम को भी डराते हैं, अपने कौम को भी डराते हैं, और एट द सेम टाइम मक्के में जो बुत परस्ती करते थे, हज को जब जाते थे, तो वहां के लोगों को कहते थे कि अब ये जब बात कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे, तो उनको देखकर पहचाने हैं। ओके, 20 साल से जब यंग बच्चे थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग मैन थे, एट दैट टाइम वो देखे थे किसको? खुसा इब्ने साइदा को देखे थे, जहां पे सबको है ना शिर्क से रोक रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे कि ए मेरी कौम, कौम अयाद, क्या तुमने समूद को देखा है? समूद मतलब ये जानते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले ही कौम समूद और कौम आद, क्या तुमने कौम समूद के बारे में देखा है, पता है क्या? कौम आद के बारे में पता है क्या? और तुम्हें ये पता है क्या तुम्हारे बाप दादा कहाँ से आए हैं, तुम्हारे दादा लोग कहाँ से आए, बाप कहाँ से आए हैं, ये सब तुम्हें पता है क्या? मतलब किसको पता है? अल्लाह ताला को, राइट। दूसरी चीज कहा जाता है कि जो लोग नेक काम करते हैं तो उनको रिवार्ड कौन देता है, जो बद करते हैं उनको कौन पनिश करता है, तो पनिश करेगा या नहीं, हर चीज का जो ये मयार मतलब पावर किस पे है? इट इज एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये दुनिया में कोई और रिलीजन नहीं है इबादत के लायक, सिर्फ वो अल्लाह है, कोई और नहीं। जो मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का फॉलो कर रहे हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जब थे, बुत परस्ती हद से ज्यादा फैल गए थे, एंड ही इज एन आउटसाइडर। ओके, ही इज एन आउटसाइडर। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे, एट दैट टाइम जो है एट दैट टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखते हैं, जब ये खुस्सा इब्ने साइदा जो है 80 इयर्स के थे, 80 to 90 इयर्स के थे, तो जब देखे थे। फिर उसके बाद ये मतलब ये वाकया हुआ था जहाँ पे हज के टाइम था, तो ये सब बोल रहे थे कि ये सब पोएटिक वे में बोल रहे थे, तो सबको ये कहते हैं कि आप क्यों इबादत करते हैं बुतों की, ये सब का जो है ना हर चीज ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह की इबादत करो। तो बुत परस्ती को ना बोलने वाले को हुनाफा कहते हैं, हनीफा या हुनाफा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे
اس کے بعد کیا ہوتا ہے 40 ایئرس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال کے تھے، اوکے 40 سال کے بعد مطلب یہ 9th ہجری. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم کتنے سال کے تھے؟ 20 سال کے تھے. تو یہ کیسا تھا 20 سال کے اور 20 سال کے بعد اب ان کو نبوت آئی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، رائٹ. اب اس کے بعد تھوڑے سالوں کے بعد جو ہے اس جو ہے ان کا جو قبیلہ ہے، اوکے قوم ایاد، تو یہ قبیلہ کیا کرتا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے کہاں پہ آتا ہے؟ مکہ آتا ہے. جب یہ 9th ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت 9th ہجری میں جو ہے بنو ایاد کیا کرتا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اسلام پورا لیول میں قبول نہیں کیے ہیں، صرف یہ ایک آدمی چلاتے بیٹھے ہیں، یہ صرف ایک آدمی بولتے گئے ہیں خصہ بن سعیدہ کہ آپ لوگ بت پرستی مت کریں، اپنے قوم کو بھی بول رہے تھے اور مکے والوں کو بھی بول رہے تھے. لیکن ان کا جو ہے مطلب لوگ ایکسپٹ کب کیے ہیں؟ ان کا انتقال ہو جانے کے بعد سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت آ چکی تھی. 9th ہجری میں جو ہے بنو ایاد آتے ہیں کہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے. جب یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم بنو ایاد سے ہے، تو امیڈیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جوانی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جہاں پہ قصہ ابن سعیدہ ان کے ہی قوم کے مطلب ان کے ہی قبیلے کے ایک آدمی کا نام قصہ بن سعیدہ، تو نام بھی ان کو یاد تھا. تو پروفیٹ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اچھا تمہارے ہی قبیلے میں ایک آدمی کا نام تھا خص ابن سعیدہ، وہ کہاں پہ ہے؟ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ توحید پہ تھے نا، وہ کہاں پہ تھے؟ تو وہاں کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ لانگ ٹائم ان کا تو انتقال ہو کے بہت سال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج بھی میں وہ وقت وہ دن یاد رکھا ہوں جہاں پہ جو ہے وہ لال گولڈن کلر ریڈ کیمل میں بیٹھ کر میسمرائزنگ اسپیچ ایسا زبردست وے میں جو ہے نا پوئٹک وے میں زبردست وے میں دین اسلام کے بارے میں بول رہے تھے اور توحید کے بارے میں نعرہ لگا رہے تھے اور شرک سے دور رہنے کے لیے بول رہے تھے. آج بھی میں وہ وقت یاد کرتا ہوں. اور کیا اب پھر اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ کیا آپ لوگ کوئی جانتے ہیں کیا انہیں؟ اوکے کوئی ان کو یاد ہے کیا؟ کوئی اور سب جانتے ہیں کیا؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں بھی جہاں پہ توحید کا نشان ہی غائب ہو گیا تھا، سب لوگ بت پرستی میں ہی تھے، لیکن وہ ایک واحد بندہ تھا جو توحید پر تھا. سبحان اللہ. تو ان کے بارے میں اٹ واز بین سیڈ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے there are the 4 more important people. اب یہ جانیں گے کہ 4 important people کون ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو قصہ تھے، یہ قصہ is from which place? قصہ is again from the play outside مکہ. ٹھیک ہے. قصہ is from outside مکہ. He is not from مکہ. He is outside مکہ. ٹھیک ہے. بنو ایاد آؤٹ سائڈ مکہ، عمان اور بحرین وہاں پہ رہتے تھے. تو he was into توحید. اسی طرح 4 مور امپورٹنٹ پیپل ہے. ابن ہاشم ہشام کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے جہاں پہ بت پرستی پیک لیول میں چل رہا تھا، کہاں پہ؟ مکے میں پیک لیول میں چل رہا تھا. قریش سب لوگ اتنا زیادہ پیک لیول میں چل رہا تھا کہ ہر سال جو ہے وہاں پہ ایک بڑا سا فیسٹیول ہوتا تھا، ایک بڑا سا ان کا عید کی طرح ہوتا تھا. کیا کرتے تھے وہ عید مطلب وہ فیسٹیول کیسا رہتا تھا جہاں پہ انٹائر سیٹ آف سٹی پورے کے پورے لوگوں کو بلاتے ہیں. انویٹیشن ایچ اینڈ ایوری پرسن کو ہوتا تھا. یہ آؤٹ سائڈ مکہ ہوتا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ آنے والے ہیں نا. اب مکے کے اندر مطلب چھوٹی جگہ ہے، سو آؤٹ سائڈ مکہ they will be doing that celebration جہاں پہ پورے انٹائر سٹی کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیلیبریشن کریں گے. سب لوگ جو ہے اپنے اپنے بتوں کو لے کر آئے. اب یہ سبھی لوگ جو ہے اپنے بتوں کو لے کے آتے تھے اور ان کے سیلیبریشن میں کھانا پینا، ناچ گانا، شراب اور عیاشی چلتی تھی اور بتوں کو رکھتے تھے اور بتوں کا طواف کرتے تھے. تو they used to have a beautiful time, they used to enjoy. تو پورا کا پورا مکہ شہر خالی ہو گیا تھا کیونکہ سب لوگ جو ہے مکے کے باہر آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے ہیں، آؤٹ سائڈ سٹی میں چلے جاتے ہیں، آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے ہیں، مطلب مکے سے تھوڑا باہر جہاں پہ وہاں پہ بندوبست کیا گیا تھا. لیکن جب یہ
پورے لوگ چلے گئے تھے, دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا, 4 لوگ وہاں پہ رہ گئے. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے لیکن کوئی بھی نہیں گیا تھا. 4 لوگ جو تھے وہاں پہ رہ گئے تھے, کوئی باہر نہیں گیا. پھر اس کے بعد جو ہے سب لوگ, مطلب 4 لوگ الگ الگ گھروں میں تھے, ان کو نہیں معلوم نا, 4 لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے. جب 4-5 لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے, اس کے بعد وہ نکلتے ہیں. جب وہ باہر نکلتے ہیں, ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں, شوق میں آ جاتے ہیں, کیا آپ نہیں گئے وہ فیسٹیول کو؟ تو وہ انسان کہتا ہے نہیں میں نہیں گیا. کیوں نہیں گئے؟ بیکاز میں اس پہ یقین نہیں کرتا, میں بتوں پہ یقین نہیں کرتا, میں اس ابراہیم کی توحید پہ ہوں میں. تو یہ چیز جو ہے, یہ چاروں کو, مطلب 4 لوگ جم گئے ہیں. تو یہ 4 لوگوں کا ایک ہی تھا ریلیجن. کیا تھا؟ ریلیجن آف ابراہیم علیہ السلام. دیٹ مینس ایکسو تھے, حنیفہ تھے, ایکسو تھے, اور شرک نہیں کرتے تھے, مشرکین نہیں تھے. تو وہ چیز پہ ان کا یہ عقیدہ تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا یہ بھی تھا کہ جو لوگ, ان لوگ بتوں کا طواف کرتے ہیں, پتھروں کا طواف کرتے ہیں, یہ پتھر تو انہیں کچھ نفع اور نقصان کچھ دینے والا نہیں ہے, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, بٹ کیوں یہ لوگ کرتے ہیں؟ تو اب یہ 4 لوگ کیا کرتے ہیں, اب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب یہاں پہ تو جو ہے دین ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے یہاں پہ پورا غائب ہو گیا ہے, کیونکہ یہ 500 سال سے چل رہا ہے, 2000 سال سے چل رہا ہے, رائٹ. ابراہیم علیہ السلام عمرو ابن لوہی کا اگر آپ دیکھیں گے 2000 سال کا, اور عمرو ابن لوہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے تو 500+ ایئرس کا ہے. سو نیئرلی مطلب بت پرستی فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور لوگ بھی بھول گئے ہیں کہ توحید بھی ایک ریلیجن ہے, توحید ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت ہے توحید پر ہے, وہ بھی لوگ بھول ہی گئے ہیں. کیونکہ ابھی تک جنریشن اگر ایک چیز کی عبادت کرے گی تو بچوں میں وہی آ جاتا ہے, رائٹ. تو اس طرح یہ کرتے ہیں. تو اب یہ 4 لوگ کیا ٹھان لیتے ہیں کہ ہم ایک کام کریں گے, ہم 4 لوگ جو ہے الگ الگ جگہ جائیں گے, اور اسماعیل علیہ السلام کا جو توحید ہے اس کو جانیں گے, ان کتابوں کو جانیں گے. اب یہ بولتے ہیں نا, ٹروتھ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, سچائی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ کہاں پہ ہے, کتنا حد تک یہ ہے, اس کو جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ چاروں کے چاروں الگ الگ نکل جاتے ہیں, دشاؤں میں, ڈائریکشنز میں نکل جاتے ہیں, ان دا سرچ آف سچائی, کھوج کرنے کے لیے, جاننے کے لیے. دے اسٹارٹس دا جرنی آف انڈرسٹینڈنگ. ناؤ اور ایک بات, اب you need to understand one more important word is what they are Christianity. جو ہم لوگ سوچتے نا, when we use the word Christians, ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ تو بائبل آتا ہے, اور وہ جو رد و بدل کر دے ہیں وہ کتاب یاد آتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا مانتے ہیں, ہمارے دماغ میں وہ آتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اس طرح ہمارے دماغ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, this is what the word Christianity we define now. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, یا ہو سکا تو دس کلاس یا نیکسٹ کلاس میں, کرسچینٹی کا چینج کب ہوا ہے, کہاں پہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں لٹل ہسٹری جانیں گے. وہ معلوم ہونا اب ضروری ہے. اب میں when I say as Christianity, اب یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام, اس کے بعد بہت سارے پروفٹس بھی آتے ہیں, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام, رائٹ. موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی ہے؟ تورات دی گئے ہے. وہ کون سے دین میں ہے, اور ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسلمان بلاتے تھے, دے آر مسلمس. اور عیسیٰ علیہ السلام, اوکے, عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہمیں پتا چلتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام از اگین واٹ, عیسیٰ علیہ السلام از اگین توحید پہ ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے توحید پر ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام کا جو کتابیں ہیں ان کو بھی فالو کرتے تھے, اور جب تک ان کو کتاب نہیں دی گئی تھی, ہی واز فالوئنگ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی, دیٹ از انجیل, تو اس کو فالو کرے تھے. انجیل اس میں توحید کے بارے میں ہی ہے, وہاں پہ میری عبادت کرو بلکہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے ہیں. اب now you need to understand this is the word Christianity.
क्रिश्चियंस जो है, अब यहाँ पे द वर्ड क्रिश्चियंस मतलब जो मुसलमान है, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की किताब को मानने वाले लोग आर मुस्लिम्स आर कॉल्ड एज क्रिश्चियंस, उनको क्रिश्चियंस जैसा रिफर किया जाता है। अब ये चेंज कहाँ पे आता है, इंशाल्लाह लेटर ऑन आई विल बी टेलिंग यू। अब यहाँ पे मैं जब भी द वर्ड क्रिश्चियन में बोलूंगी, आप ये समझेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की मतलब फॉलो करने वाले मुसलमान, ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले मुसलमान आर रिफर्ड एज क्रिश्चियंस। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही जाने, एंड देन उसके बाद किस तरह ये चेंज हो जाता है इंशाल्लाह लेटर ऑन यू विल कम टू नो अबाउट दिस। अब ये चार बंदे कौन हैं? जो मक्के हैं, मक्के के लोग हैं, मक्के में रहने वाले हैं और बाहर निकलते हैं दीन इस्लाम को पहचानने के लिए और जानने के लिए। वरखा इब्ने नौफल इब्न असद। अब देखिए ये नाम आप लोग जो है सुनेंगे उसको समझेंगे, क्योंकि ये नेम्स जो है आपको सीरा में आएगा, द हिस्ट्री ऑफ सीरा में नेम्स रहेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमारी जिंदगी में दे प्लेज अ मेजर रोल, दे प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज। दूसरी चीज लर्निंग एस्पेक्ट में ऑल्सो दे आर रिलेटेड टू अस इंशाल्लाह। पहला इज वरखा इब्ने नौफल इब्न असद। ये वरखा जो है, अगर आप देखेंगे, यू हैव हर्ड द वर्ड वरखा, सीरा में पढ़े हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट टाइम वही नाजिल होती है तो हजरत खतीजा के पास भाग कर आते हैं, परेशान होते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और फीवरिश जैसा आता है, उनका पूरा बॉडी शेक होना शुरू होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम वही आई है। तो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंबल से उड़ाते हैं, ओढ़ते हैं, एंड देन शी सेज चले मेरे एक कजन है, कजन के पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, वो बड़े आलिम हैं। मतलब यहाँ पे जो है नबूवत तभी शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत होने से पहले ही वरखा इब्ने नौफल जो है पूरा जगह है ना, पूरे जगह घूम के करके दीन को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके लैंग्वेज सीख के वो वापस मक्का आ गए हैं, अपने ओल्ड एज में आ गए हैं। ये चार लोग जो निकले हैं, चार लोग निकल के जो वापस आए हैं, इंशाल्लाह यू विल बी नोइंग अबाउट कौन वापस आए हैं मक्के को, कौन वापस नहीं आए हैं, कौन तौहीद पर थे, कौन तौहीद से दूर हो गए हैं। ये चारों के चार लाइफ स्टोरी इज डिफरेंट। ठीक है, तो वरखा इब्ने नौफल का देखेंगे, इब्ने असद। ओके, अब देखिए खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ओके, उनके चाचा। अब देखिए उनके फादर, हमें ये पता है खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनके फादर है, उनके फादर का नाम अगेन अगर आप देखेंगे ख्वालिद है, ओके, ख्वालिद, ख्वालिद बोलते हैं ना, खतीजा बिनते ख्वालिद। अब ये ख्वालिद और इनको दो बेटे हैं, मतलब असद जो है इनके जो है दादा है, दादा को दो बेटे हैं, एक का नाम, बड़ा बेटे का नाम जो है ख्वालिद है, जो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फादर है, और दूसरा बेटे का नाम जो है नौफल है, जो लेकिन वो वरखा के फादर है। तो वरखा के फादर जो है नौफल है, छोटे बेटे, और एट द सेम टाइम बड़े बेटे का नाम क्या है, ख्वालिद है। ख्वालिद की बेटी इज खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अपने चाचा का बेटा नौफल उनके चाचा होते हैं, चाचा का बेटे का नाम वरखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब वही नाजिल होती है, शी सेज कि चले मेरे अंकल के पास चलेंगे, उम्र वाले हैं, तो उनको मालूम है, सो आई कैन हेल्प, ही कैन हेल्प अस आउट, आप पे क्या चीज बीत रही है, ही कैन हेल्प अस। अब ये एक्चुअली व्हाई शी रिफर्स हिम एज अंकल, मेनली बिकॉज एक्चुअली तो देखेंगे तो ये चाचा का बेटा है, दोनों में जो है एज गैप जो है, वरखा इब्ने नौफल और खतीजा जो है, ये दोनों चाचा ताए के बच्चे हैं। अब ये चाचा ताए के बच्चों में क्या है, एज डिफरेंस 25 या 30 साल का डिफरेंस है। तो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है बहुत ही छोटे हैं, और ये जो है अराउंड 25 to 30 इयर्स बड़े हैं, मतलब दैट इज अ ह्यूज गैप। तो ये बहुत एल्डरली है, तो उनको समझाना हो, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक छोटी से बच्ची के जैसा देखना, समझाना, करना, हर चीज करते थे। कौन, वरखा, उनके चाचा का बेटा ही, कजन भाई ही जो है, छोटी बहन है ना, एकदम छोटी बहन है ये, तो उस तरह मोहब्बत से, शफकत से पेश आते थे और हर वो मसले का हल करते थे। तो that was the relationship that she had.
ओके खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये वेल्दी लेडी है। जब सीरा हम पढ़े हैं, हम क्या पढ़े हैं कि ये बहुत पैसे वाले थे, बहुत बिजनेस वुमेन थे, फुल पैसा इनके पास था, और एट द सेम टाइम शी वाज इन्वेस्टिंग सो मेनी थिंग्स, शी इज एन एक्सेलेंट बिजनेस वुमेन। अब नाउ इतना यंग एज में इतना सक्सेसफुल वुमेन, मतलब रिच पर्सन कैसा बन सकते हैं? एक्चुअली इज व्हाट खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनके वालिद खुवालिद जो है, इनका इंतकाल हो जाता है फिजर वॉर्स में। ये फिजर वॉर्स क्या है? ये फिजर वॉर इज अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड 15 to 20 इयर्स के रहते हैं, तो पहला जो वॉर में, जंग में जो शिरकत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट वाज ये वॉर, फिजर वॉर। तो इंशाल्लाह ये सीरा में आता है आपको। तो ये सीरा में फिजर वॉर होता है, ये छोटी सी लड़ाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल क्या था? वो टाइम जंग में शिरकत नहीं किए थे। अपने जो चाचा है और अपने चाचा के और जितने भी मुसलमान के जो ये रहते हैं ना एरोस, जो नीचे गिर जाते हैं, और ये क्या बोलते हैं, दुश्मनों का एरोस है ना, ही यूज्ड टू कलेक्ट ऑल दोट एरोस, कलेक्ट करते थे और अपने चाचा को देते थे। दैट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टिंग द एरोस, इनका वो काम था, लेकिन लड़ाई में नहीं थे। सो ही वुड बी अराउंड एज ऑफ 15, एक जगह 15 दिया है, फिर अगेन द मून स्प्लिट में 20 इयर्स दिया गया है। सो दैट वाज द थिंग। तो वही जंगों में जो है इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो एकदम यंग एज में उनका इंतकाल हो जाता है। ही इज अगेन सरदार। ओके वालिद जो है वो सरदार थे, सीनियर ट्राइब पर्सन है, और उनका जितना भी माल था, जितना भी पैसा था, फुल पैसे वाले थे, वो पूरा का पूरा जो है अपनी बेटी के पास आता है। इनकी बेटी के पास, इनको और एक भाई भी है, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है और एक भाई भी है। लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री जाएंगे, यू विल बी नोइंग अबाउट दैट, बट लेटर ऑन थोड़ा 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 करके मैं आप लोगों को एंट्री करा रही हूँ। ओके डोंट फील दैट ये हिस्ट्री क्यों चाहिए मुझे तो सीरा चाहिए। अब आपको सीरा चाहिए मतलब ये हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है। आई विल से, आई विल नॉट यूज द वर्ड हिस्ट्री फॉर दिस वन, इट इज पार्ट ऑफ सीरा, ये मालूम होना जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा इनके पास आ जाता है। पैसा आने के बाद कम उम्र में ही ये बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन बन गए थे, एकदम पैसे वाले बन गए थे। तो इन दैट वे इटसेल्फ, जहां पे जो है शी हैज बिकम द यंग बिजनेस वुमेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बरखा। बरखा कौन है? उनके चाचा का बेटा है। चाचा का नाम क्या है? नौफल है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दादा का नाम क्या है? असद है। ठीक है, असद के बेटे के मतलब चाचा का बेटा है। तो और ये जो है ना बरखा जो है द ओल्डेस्ट क्लैन, मतलब ओल्डेस्ट पर्सन है, मतलब पूरे जो मक्के में है सबसे उम्र वाले पर्सन है, और सब लोग इनको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे क्योंकि इनके अखलाक अच्छे थे, अच्छे इंसान, अच्छे अखलाक ये सब थे। और ये जो है नोबल फैमिली, बेहतरीन फैमिली से आए हैं, वो खिताब इनको था। वही फैमिली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह होता है ना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वर्खा बिन नौफल जो है, जब ये चार लोग निकल जाते हैं तो वर्खा बिन नौफल भी निकल जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं। अब ये जाकर क्या करते हैं? क्रिश्चियनिटी चूज करते हैं। अब ये क्रिश्चियनिटी में क्या पढ़ रहे हैं? ये किताबें पढ़ना शुरू किए हैं। कौन सा? हिब्रू लैंग्वेज। देखिए हिब्रू लैंग्वेज, अब ये हिब्रू में वर्ड बोल रही हूँ, इमीडिएटली आपके दिमाग में सेमेटिक लैंग्वेज याद आएगा। ओके, सेमेटिक लैंग्वेज का ट्री है हिब्रू लैंग्वेज, मतलब इमीडिएटली आपका दिमाग में क्या आएगा? तौरात हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम हिब्रू लैंग्वेज बात करते थे, तो उनकी किताब जो है वो हिब्रू लैंग्वेज में है। अब वर्का इब्ने नौफल जो है वो तो अरबिक है, क्योंकि ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मक्का, तो वो अरबिक जानते हैं बट हिब्रू नहीं जानते। अब वो हिब्रू किताब और अरमिक अगेन, अब यहाँ पे अरमिक वर्ड क्यों आया है? अगेन गो बैक टू द हिस्ट्री विच आई टोल्ड यू, लैंग्वेजेस के बारे में। अरमिक इज अगेन कौन सी फैमिली से, ट्री से आता है? सेरेमिक, सेमेटिक लैंग्वेज है। सेमेटिक लैंग्वेज का ट्री जो है दैट इज अरमिक। अरमिक जो है, अरामिक जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम की किताब। ओके, बाइबल इज रिटन इन अरामिक, बाइबल नहीं बोलूंगी मैं, इंजील बोलूंगी। इंजील वाज रिटन इन अरामिक लैंग्वेज एंड तौरात इज रिटन इन हिब्रू। तो जब ये वर्का इब्ने नौफल वहां से निकलते हैं तो चूज इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब रिलीजियन, जो हिब्रू एंड ये है ना तौरात और ये किताबें पढ़ने के लिए क्या किए हैं? ये किताबें पढ़ने के लिए ही हैज टू लर्न द लैंग्वेज,
یہ لینگویج نہیں پتا ان کو تو وہ پڑھ نہیں سکتے. تو یہ کتابوں کو جاننے کے لیے کیا کیے تھے ورقہ ابن نوفل جو ہے یہ لینگویجز سیکھنا شروع کیے ہیں. دیٹ از ہبرو اور عرمک لینگویج سیکھے ہیں. سیکھنے کے بعد جو ہے یہ کتابیں پڑھنا شروع کیے ہیں. کون سا؟ تورات اور انجیل. تورات اور انجیل میں خوشخبری دیا گیا ہے کہ آخری نبوت ہونے والی ہے, آخری نبی آنے والے ہیں. اور جس طرح ان کو وحی نازل ہوتی تھی کسے موسیٰ علیہ السلام کو, اس کا بھی تذکرہ دیا گیا ہے کہ وحی نازل ہوتی تھی ان پہ, اور کون لے کر آتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. سو دیٹ مینس موسیٰ علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ تھے کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. اسی طرح جب انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوتی تھی اٹ واز جبرائیل علیہ السلام. سو ہی نوز کہ وحی نازل ہونے کا طریقہ کیا ہے, کہاں سے آتی ہے وحی, اور اللہ تعالیٰ کون ہے, یہ سب جانتے ہیں. ورقہ بن نوفل جو ہے یہ اصلی کتابیں تورات اور انجیل کے اصلی کتابیں جب پڑھ رہے تھے یہ سب جانتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ پورا پڑھ کر کیا کرتے ہیں, واپس ہی کمس بیک ٹو مکہ. رائٹ, اب یہ جو تھے بائی دا ٹائم ہی کیم, اوکے, بائی دا ٹائم ہی کیم 80 سال کے ہو گئے تھے اور یہ بلائنڈ ہو گئے تھے. اوکے, ان نابینا ہو گئے تھے, بلائنڈ ہو گئے تھے, جو دیکھ نہیں سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے, پہلا وحی اقرا بسم ربک, تو یہ جب وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے, یہ جو چیز ایک کیفیت جب ہوئی تھی, اب یہ کیا بولتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم لوگ ورقہ کے پاس چلیں گے, اور ان کے پاس نالج ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہے ہی ریسیوڈ اسلام ٹو بی دا ریلیجن دیٹ کرسچینٹی. یہاں پہ دیکھیں, یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ون. ورقہ ریکگنائز دا ریویلیشن دیٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ریسیوڈ. مطلب ورقہ کو سمجھ میں آ گیا ہے, ورقہ ابن نوفل کو سمجھ میں آ گیا ہے یہ جو وحی ہے وہ کیا ہے, وہی ہے جو کرسچینز کی کتابوں میں لیا گیا ہے. کرسچینز کی کتابوں مطلب تورات اور انجیل میں جو دیا گیا ہے, اور جو کرسچینز مطلب تورات اور انجیل جو انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور اسلام کمپلیٹ ہونے والا ہے, تو یہ وہی چیز ہے. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے تو آپ پیغمبر ہوئے ہیں, تو آپ پہ پیغمبری نازل ہو چکا ہے, اور یہ جو کیفیت از واٹ آپ پہ کیا ہے, وہی نازل ہوئی ہے. تو ورقہ ابن نوفل پہلا انسان ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کا پہلا انسان جو ہے وہ ہے ورقہ ابن نوفل. اور ایٹ دا سیم ٹائم ورقہ ابن نوفل یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ پہ آئی ہے یہ آسمان سے آئی ہے, جو چیز آپ پہ وحی آئی ہے اسٹریٹ فرام دا آسمان, یہ سیم ٹو سیم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی آئی ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں دیا گیا ہے, ان کی کتابوں میں دیا گیا ہے کہ یہ دونوں میں بھی وحی جو ہے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں, تو آپ پر بھی دا سیم وحی آئی ہے, دیٹ از جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. یہ کیفیت کا جو انفارمیشن ورقہ ابن نوفل دیتے ہیں, وہ کیوں دیتے ہیں, کیونکہ he has read ہبرو اور عرمک لینگویج سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد تورات اور انجیل پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد انہیں نالج آتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں, کون, ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ I wish I were a young man now. مطلب میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک ینگ مین رہوں ابھی, کیونکہ تو 80 سال ہو گئے ہیں, ابھی تو یہ مرنے کا ٹائم ہو گیا. ان کو جینا تھا, ان کا یہ خواہش تھی کہ میں ایک ینگ مین رہوں اور میں آپ کو سپورٹ کر سکوں. کس کو بول رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں آپ کو سپورٹ کر سکوں جب یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاک ہو جاتے ہیں, کیا مکے کے لوگ, میرے لوگ جو اتنا زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں, مجھے لیکن وہ اتنا زیادہ شدید محبت کرتے ہیں, کیا یہ لوگ مجھے صرف 5 آیت قرآن شریف کی صرف 5 آیت نازل ہوئی ہے, اینڈ ہی از ٹیلنگ, ورقہ ابن نوفل کہہ رہے کہ میں کاش کہ میں جوان رہوں, میں جوانی میں رہوں, جہاں پہ یہ لوگ جو آپ کو نکال پھینکیں گے تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم میں آپ کا ساتھ رہوں, میں آپ کو سپورٹ کر سکوں. تو یہ سن کر
रसूल अल्लाह तो मतलब फ्यूचर का भी बोल दिए हैं। कौन? वर्का इब्ने नौफल। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़े हैं। जो हक की बात करते हैं पैगंबर, लोग क्या है अगेंस्ट जाते हैं और उनको कत्ल करना या उनको निकाल फेंकना का प्लान करते हैं। तो यही आपका भी होने वाला है। दैट इज व्हाट ही सेज कि जब आपको निकाल दिया जाएगा मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। जब ये सुनते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे अपने लोग, मेरे अपने खून और मेरी कौम, मेरे अपने लोग मुझे क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता ना, सिर्फ 5 आयत नाज़िल हुए हैं। उसके बाद ये बुत परस्ती का टारगेट्स के कुछ नहीं मालूम उन्हें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी मिशन का डिटेल नहीं मालूम। ये डिटेल मालूम कब होता है? जब सूरह मुदस्सिर जब नाजिल होता है। ये अलग में जो है, सूरह अलग में क्या आता है कि आपको नबूवत दे दी गई है। सो दैट इज द वे इट इज बीन सेड। आपको चुन लिया गया है कि आपको नबूवत दे दी गई है, आपको चुन लिया गया है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट जब आता है सूरह मुदस्सिर, उसमें मिशन के बारे में कहा जाता है। आपका काम क्या है करने का? मुदस्सिर, ए मुदस्सिर, कपड़े में लपेटे हुए लेटने वाले, उठो, गेट अप एंड स्टार्ट विथ योर वर्क, स्टार्ट विथ योर मिशन। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। द सेकेंड, इसमें सूरह मुदस्सिर की जो आयतें आते वहां पे टास्क दिया जाता है आपका मिशन क्या है, आपको करने का काम क्या है। तौहीद का इन्विटेशन देना है, अल्लाह की इबादत करना है। सिर्फ इबादत करने के लिए क्या जरूरी है? नमाज। तो इसके बाद जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। मतलब द थर्ड सूरा इज अगेन सूरह फातिहा, द कंप्लीट सूरा नाजिल होता है जहां पे उन्हें वजू का तरीका सिखाया जाता है, नमाज का तरीका, और नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने का तरीका भी सिखाया जाता है। सो द कंप्लीट सेट ऑफ नमाज सूरह मुदस्सिर जब नाजिल हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ था। इससे पहले क्या था? सिर्फ 2 नमाजें पढ़ते थे, सुबह में और शाम में। सिर्फ 2-2 रकात पढ़ते थे सुबह और शाम। तो दैट वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग, राइट। अब ये जो है, जो आपको सिखाया गया है, सुबह और शाम में 2 नमाजें पढ़ते थे बस। 5 वक्त की नमाज कब आई थी? जब 10th हिजरी में था, 10th हिजरी, 9th और 10th हिजरी में। एट दैट टाइम मेराज का वक्त आता ना, एट दैट टाइम 5 नमाजों का था। तो इससे पहले कितने नमाजों का था? 2 नमाजें पढ़ते थे। नमाजें पढ़ते थे लेकिन 2 नमाजें, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। दैट इज व्हाट ये थोड़ा थोड़ा जानना भी जरूरी है ना गर्ल्स। ये मालूम होगा तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। ठीक। तो अब यहाँ पे जो है वर्का इब्ने नौफल जब ये कहते हैं कि आपको निकाल दिया जाता है तो ये शौक होते हैं। तो तब वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग दीन इस्लाम, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मैं उनकी किताबें पढ़ा हूँ। जब वो दीन की दावत देते हैं, पहली चीज लोग डिनाई करते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं और एट द सेम टाइम उनको बुरे नामों से ऐसा बातें करते और उनको निकाल देते हैं। तो आपका भी वैसी हाल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बुतों का पूरा बोलते ना, इतने सालों से बुतों में है। अब ये बुतों को निकालना है तो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ थिंग। मतलब आपको निकालेंगे, ये सब होने वाला है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रहना है आपके साथ। नो, दिस इज व्हाट ही सेज। एंड ये वाहिद फर्स्ट पर्सन है, वर्का इब्न नौफल इज द फर्स्ट पर्सन जो है जो मुसलमान हुए थे, और एक मुसलमान जो है मरने के बाद दफन किया गया था। द फर्स्ट मुस्लिम दैट हु इज बीन बरीड इन मक्का इज अगेन वर्का इब्न नौफल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आई थिंक अब नाउ ऐसे वर्का इब्न नौफल आपके दिमाग में ये सब समझ में आना जरूरी है। ये सब समझ में आता है, लिंक्स एवरीथिंग रखना शुरू करें। वर्का इब्न नौफल एक वर्ड, एक सिर्फ नाम नहीं है। It talks about the huge history, the impact, comfort देने में, किस तरह समझाने में, comfort देने में, उनको हिम्मत देने, दिलासा देने में, how he played a major role, ये हमें समझ में आता है। Now, अब नेक्स्ट पर्सन जो है ना, 4 लोग निकले हैं ना, 4 लोग मक्के से निकलते हैं। वो 4 लोग में द नेक्स्ट पर्सन इज उबैदुल्लाह इब्ने जहश। अब ये जहश वर्ड देखें, जहश इज अगेन के फैमिली में आता है ना। जहश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेन बीवी का नाम याद है? ज़ैनब बिनते जहश।
یہ چیزیں یاد رکھے گرلس. یہ نام کہیں سن کے ہے, یہ سر نیم کہیں سنے ہیں, ہاؤ اٹ از بین ریلیٹڈ. تو عبید اللہ ابن جہش یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے. کزن مطلب کیا؟ پھپھو کا بیٹا ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدر ہے, عبید اللہ مدر, اچھا پروفیٹس آنٹ, اوکے, عبید اللہ مدر از پروفیٹس آنٹ ہے. اوکے, تو آنٹس میننگ عبد المطلب ڈاٹر ہے. یہ کون؟ پھپھو ہے. عبد المطلب جو ان کے ڈاٹر ہے, دیٹ از پھپھو ذات کے یہ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی بیٹی زینب بنت جہش ہے, جس سے بعد میں ان کا نکاح ہوتا ہے. دیٹ از آلسو ہیپنس. اوکے, عبید اللہ ابن جہش جو ہے یہ کون ہے, ان کے بارے میں جانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم پورے لوگ جو ہے فیسٹیول کے لیے باہر جاتے ہیں. صرف 4 لوگ پسند نہیں کرتے, جانا پسند نہیں کرتے. یہ 4 لوگ جو ہے دین اسلام کو ڈھونڈنے اور سمجھنے کے لیے نکل جاتے ہیں. ورقہ ابن نوفل کا ہم پڑھے ہیں, وہ سکسیس ہو کر آئے ہیں, تو گئے ہیں, جا کر کیا کیے ہیں, ہیبرو سیکھے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے, کس کو؟ تورات کو پڑھنے کے لیے, اور ایرمک سیکھے ہیں انجیل کو پڑھنے کے لیے, پڑھے ہیں, کتابوں کو سمجھے ہیں, تو پرنسپلز کو یہ سب پڑھ کر ہی واز اطمینان ہو گئے ہیں کہ یہی توحید کی کتاب ہے ہماری. تو ہی ریڈ آل دوز تھنگ اینڈ ہی واز فالوئنگ دو سیٹ آف تھنگس. تو اور وہ واپس کہاں پہ آ جاتے ہیں؟ واپس مکہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ چیز جو ہے عبید اللہ ابن جہش جو ہے, دس از اگین دا سیکنڈ پرسن جو نکلے ہیں. یہ عبید اللہ یہ جو ہے یہ فیملی کے, وہ فیملی از ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا کا بیٹا ہے, چچیرا بھائی ہے. یہ اگین پھپیرا بھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ان کا سٹوری جو ہے تھوڑا سیڈننگ ہے. وائی اٹ از لائک دیٹ؟ مطلب پہلی چیز تو یہ جو ہے کرسچینٹی قبول کر لیتے ہیں, رائٹ؟ کرسچینٹی قبول کرتے ہیں, مطلب جس طرح جاتے ہیں, ہیبرو پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں, ہی واز اوکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام پھیلا رہے تھے تو یہ واپس آتے ہیں, دین اسلام کنورٹ ہوتے ہیں, مطلب دین اسلام ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو دین اسلام ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو دیٹ مینس مسلمان ہو گئے ہیں یہ پراپر یہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم ام حبیبہ سے یہ نکاح کرتے ہیں. ام حبیبہ کون ہے؟ ام سلمہ. اب یہ ام سلمہ جب میں بولوں گی پھر امہات المومنین آپ کے دماغ میں آنا چاہیے. ام سلمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف, رائٹ؟ اس سے پہلے جو ہے سلمہ شی گاٹ میریڈ ٹو عبید اللہ ابن جہش. اوکے, ام سلمہ جو ہے یہ اور ان کی شوہر مائگریٹڈ ٹو ابیسینیا. ابیسینیا جو ہے مائگریٹ ہوتے ہیں. یہ کب ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پھیلا رہے تھے تو دونوں ساتھ میں تھے. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح قریش جو ہے تکلیفیں زیادہ دینا شروع کر دی مسلمان کو, تو ان کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہجرت کرے ابیسینیا. تو وہ ٹائم میں ہجرت کے ٹائم یہ دونوں ساتھ میں تھے, یہ میاں بیوی ساتھ میں تھے, تو ہجرت کرتے ہیں ابیسینیا میں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ابیسینیا جانے کے بعد عبید اللہ ابن جہش جو ہے کیا کرتے ہیں, واپس اپنے ہی وہاں پہ. اب ابیسینیا میں کس کا راج چل رہا تھا؟ there was a king by name جہاشی کہتے ہیں. Okay, he was there. So نجاشی کہتے ہیں. Okay, نجاشی is a name. Okay, نگس ہے, انگلش میں نگس کہتے ہیں, اردو میں نجاشی کہتے ہیں. So his name is نجاشی, اور وہ فیئر کنگ تھا, اور he is a Christian. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا, تو فیئر پرسن, اچھے اخلاق والا انسان تھا. تو یہ جب وہاں پہ گیا تھا تو کیا تھا, واپس اپنا دین کو چھوڑ دیتا ہے. کون؟ عبید اللہ ابن جہش چھوڑ دیتا ہے. مطلب دین اسلام قبول کر کے چھوڑ دینے کو کیا ہے؟ مرتد کہتے ہیں. مرتد وہ انسان کو کہتے ہیں جو انسان دین اسلام لے کر پھر چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کیا ہو گئے ہیں؟ مرتد ہو گئے ہیں, دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کے کرسچینٹی کا طور طریقہ پسند آ گیا تھا. یہ کون سے کرسچینٹی ہے؟ دا پراپر عیسیٰ علیہ السلام کا کرسچینٹی ہے. اٹ از ناٹ جو ورقہ ابن نوفل کا ہے نا, وہ والا نہیں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ام حبیبہ جو ہے when she came to know چھوڑ دیتے ہیں, شوہر سے الگ ہو جاتے ہیں, اور تھوڑے سالوں کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو دیٹ از واٹ. سو عبید اللہ ابن جہش دین اسلام قبول کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر اگین مرتد ہو جاتے ہیں.
مر جاتے ہیں. مرتد ہو گئے ہیں مطلب یہ بولتے ہیں نا کافر کی موت ہو گئی ہے. لیکن ورقہ ابن نوفل کیا ہے, سیکھے ہیں, پھر اس کے بعد اسلام قبول کرے ہیں, اور پھر اسلام قبول کر کے ان کا انتقال ہوا ہے. اور دس از واٹ ہیپنس. تو حبیبہ جو ہے پھر اگین سلمہ جو ہے شی گیٹس میریڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ڈیٹیل ہم نہیں جائیں گے. The third person جو ہے نا نکلتے ہیں وہاں سے ہے, وہ ہے عثمان ابن حویت. عثمان ابن حویت جو ہے ایکچولی 4 حنیفاز جو ہے نا 4 حنیفاز ہے, اس میں سے ایک پرسن ہے. اوکے, یہ پرسن جو ہے کنورٹیڈ ٹو اسلام میں مطلب کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اوکے, اب ناؤ یہ مکہ واپس آتے ہیں, گھوم کے سب سیکھ کے کر کے واپس آتے ہیں. عثمان بھی واپس آتے ہیں. آنے کے بعد کیا کرتے ہیں, سب کو آئیڈل ورشپ کے بارے میں سکھانا ہو کرنا ہو یہ کرتے تھے. مطلب کیا ہے, شرک کے اگینسٹ یہ تھے. لیکن یہ کیا کرتے تھے, بائزنٹائنس کو ہیلپ کرتے تھے. بائزنٹائنس کون ہے, اگین کنگ آف مکہ, مطلب امپائر والوں کو ہیلپ کرتے تھے. That is what he was doing. Slowly ان کو ہیلپ کرتے کرتے کیا ہو گیا تھا, he has become a proper Christian. یہ بھی اپنے آپ کو کرسچین میں کنورٹ کر لیتے ہیں. تو that means عثمان ابن حویت جو ہے کرسچینٹی ایکسپٹ کر لیتے ہیں, پراپر کرسچینٹی ایکسپٹ کر لیتے ہیں مرتے دم تک. اوکے, ہمیں یہ نہیں پتا یہ مکہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, واپس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس ون. اور یہاں پہ جو ہے ان کو یہ بھی روم میں ٹریول کیے تھے. عثمان ابن حویت جو ہے روم ٹریول کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے روم سے سیزرز بولتے ہیں. سیزرز پیلس مطلب کیا ہے ایکچولی, بڑے بڑے کنگس, بڑے بڑے رولرز, ایلائٹ گروپ, مطلب وہ بولتے نا کریم لوگ, ایلائٹ گروپس, بڑے لوگ, اور باہر والے جو وی آئی پیز آتے ہیں ان کے لیے الگ محل رہتا ہے. وی آئی پیز کے لیے الگ محل رہتا ہے. تو وہ الگ محل میں, تو وہ محلوں میں ان کو رکھا گیا تھا. عثمان ابن حویت کو جو ہے اس محلوں میں رکھا گیا تھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو بہت سارا پیسہ بھی دیا گیا تھا. ہی ہیز بیکم اے انٹرپریٹر بھی بن گئے تھے. تو ہی واز لائک دیٹ, وہاں کے ہی ہو گئے تھے, اور دین اسلام میں نہیں, ایز اے کرسچین ہی ڈائیڈ. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیں ورقہ ابن نوفل جو ہے ایکسپٹڈ اسلام. عبید اللہ پہلے اسلام ایکسپٹ کرے تھے, پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے تھے. اوکے, کرسچینٹی میں چلے گئے. عثمان جو ہے ریمین کرسچین ٹل ہی ڈائیڈ, کرسچینٹی میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. اب ناؤ the fourth important person is زید ابن عمرو ابن نوفل. اب یہ زید ابن عمرو جو ہے اگین ان کا بھی بیٹا ہے ایک خاص جو ہے, it is been related. انشاءاللہ you will know about this also. زید ابن عمرو ابن نوفل جو ہے یہ کرسچینٹی یا دوسرے اس میں کنورٹ نہیں ہوئے ہیں. انہیں پسند نہیں آیا تھا. جب یہ گئے تھے نا, جا کر پورے جگہ ڈھونڈ رہے تھے, سیکھ رہے تھے راہبیز کے پاس. راہبیز کون ہے, اسکالرس ہے. کس کے اسکالرس ہے, تورات کے اسکالرس. پوروں سے بات کر رہے تھے. بات کرنے کے بعد ان کو یہ مطلب ابراہیم کے جو ملت ہے ان کو ہی ڈھونڈ رہے تھے. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واٹ ہی ڈز, ہی کمز بیک ٹو مکہ. جب مکہ آ جاتے ہیں, دین ایٹ دا سیم ٹائم مطلب ایک دم اداس ہو جاتے ہیں. مکہ آنے کے بعد سب کو کیا کہتے ہیں کہ او پیپل آف قریش, اے قریش کے لوگ, تم سب میں کوئی بھی ایک انسان بھی جو ہے ملت ابراہیم میں نہیں ہے سوائے میرے. صرف میں اکیلا ہی ہوں جو ملت ابراہیم میں ہوں, تم سب لوگ کوئی نہیں ہیں. تو اسماء بنت ابو بکر, مطلب اسماء کون ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے بہن ہے. اور ان میں دونوں بہنوں میں کتنے سال کا ڈفرنس ہے, 20 سال کا ڈفرنس ہے. تو 20 سال بڑے ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا بولتے ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی, جب میں چھوٹی تھی میں نے دیکھا ہے کہ زید ابن عمرو, یہ جو آدمی ہے زید ابن عمرو جو ہے, یہ ہمیشہ جو ہے جو لوگ بت پرستی کرتے تھے ان کو روکتے تھے, ان کو ڈراتے تھے, ان کو روکتے تھے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ لوگ کھانا دینا کرنا یہ سب کرتے نا بتوں کو, یہ کیا فائدہ دے گا تمہیں, یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا, یہ سب بولتے تھے. اور ایک برائی جو قریش میں تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. تو
अगेन सूरह आई थिंक आप लोगों को ये 30th पारे में भी आता है कि अल्लाह ताला जो है क़यामत के दिन जो है वो जिंदे बेटियां को उठाता है एंड देन पूछता है कि तुम्हें क्यों दफन किया गया है, कौन किया है, क्यों किया है। तो अल्लाह ताला हर चीज का पूछ है, दैट इज व्हाट ही सेज। अब यहाँ पे कुरैश, अब ये जो पर्सन है ना ज़ैद इब्ने अम्र क्या कहते हैं कि ऐ कुरैश, तुम क्यों अपने बेटियों को जिंदा जला देते हो, जिंदा दफन कर देते हो? तुम्हें नहीं चाहिए बेटियां तो नो प्रॉब्लम, मुझे दे दो, मैं अपने बेटियों की तरह उन्हें पाल लूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम इस तरह न अपनी बेटियों को जिंदा दफन करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं चाहिए बेटियां, मुझे दे दो, ये पूरे बच्चियां मेरे हो जाएंगे, मैं अपने बेटियों की तरह मैं पालूंगा, मैं बच्चियों को अडॉप्ट कर लूंगा। तो ये थे अखलाक, जैद के अखलाक कैसे थे, ऐसे थे। और वो बहुत काइंड हार्टेड थे और बहुत ही लोगों को देने वाले थे, सबका प्यार करने वाले, ख्याल करने वाले थे, और हमेशा बुतों से दूर रहते थे और बुतों को नफरत करते थे। अब ये चीज क्या होता है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ैद इब्ने अम्र से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 लोग जो है ना, ये चारों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात किए हैं, मतलब एज्ड टाइम में, एंडिंग में। देखे वरखा इब्ने नौफल को कब देखे आप, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मिले हैं? जब उनका ओल्ड एज 80 इयर्स के थे ना, 80 या 100 इयर्स के थे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात किए थे, दैट ही वाज 40 इयर्स, राइट, 40 इयर्स। तो बरखा जब 60 साल के थे तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो जब बरखा जब जवानी में थे तभी वो जो 4 लोग निकले हैं दीन इस्लाम को ढूंढने के लिए, तौहीद को ढूंढने के लिए और समझने के लिए, चारों निकले थे। तो इनकी जवानी में इन्हों निकले थे, ओके। 60 साल में रसूल अल्लाह सल्लम, ये 60 साल के थे, रसूल अल्लाह सल्लम पैदा हुए थे, तभी भी उन लोग बाहर ही थे। एंड लेटर स्टेज 80 साल होते वक्त वो टाइम एज में आए थे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत आ जाती है 40 इयर्स। एट दैट टाइम ही सेज कि वो जो किताबों में मैं पढ़ा हूँ वही हो, आप पे नबूवत नाजिल हो रही है, आप आखिरी पैगंबर हो। वो आप में वो सब अलामतें हैं जो वो किताबों में है। वो किताबों में कहा जाता है कि वो इस तरह रहते हैं, ऐसा है, एवरीथिंग इज देयर। तो आखिरी पैगंबर आप ही हो, तो आप मतलब मैं आपको मैं हेल्प करने वाला बनूं, तो आपके साथ रहूं, वो ख्वाहिश में रखता हूँ। सो दैट मीन्स ही वाज देयर एंड ही मेट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरका इब्न नौफल। दूसरे पर्सन जो है वो थे क्या, इनके फुफुजात भाई, राइट। उनसे भी मुलाकात हुई है और दीन इस्लाम को कबूल किए हैं। कबूल करने के बाद फिर क्या करते हैं, कबूल करने के बाद शादी होती है, शादी उम्मे सलमा से शादी होती। शादी होने के बाद जब यहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, इथोपिया माइग्रेट होते हैं, अबेसिनिया, वहां पे क्रिश्चियन बन जाते हैं और मुर्तद हो जाते हैं, उनकी मौत ऐसी होती है, ठीक है। थर्ड वन कौन है, उस्मान है। ये थर्ड वन जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए या नहीं किए, वी डोंट नो, लेकिन वो दीन इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किए थे और क्रिश्चियनिटी में उनकी मौत हो गई। तो थर्ड पर्सन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए हैं या नहीं, इट इज अ डाउटफुल वन, ही डिडंट। ये 4, फोर्थ वन जो है ज़ैद इब्ने अम्र जो है, ये जो है ये पर्सन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे। ये कब मिले थे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत यंग एज, एकदम यंग एज के थे। एट दैट टाइम जो है ज़ैद इब्ने अम्र को देखते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि आप क्यों इन लोगों से झगड़ा करते हैं, आप क्यों इनको नफरत करते हैं, किस लिए आप नफरत करते हैं, कि क्या है, वजह क्या है? आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एकदम यंग एज के हैं, एज नहीं पता, यंग एज के। ज़ैद इब्ने अम्र कहते हैं कि मैं जो है बुत परस्ती पसंद नहीं करता, ना मैं वर्शिप करता हूँ, ना मैं बुतों को पूजा करता हूँ, ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई मीन ज़ैद इब्ने अम्र कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में आ गया कि ये जो है तौहीद पर है, जो रिलीजन है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिलीजन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तौहीद का रिलीजन है, उसी पर है, पहचान लेते हैं। और इनका जो है 5 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत आने से पहले इनका इंतकाल हो गया। दैट मीन्स ज़ैद इब्ने अमर जो है तब इंतकाल करते हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 इयर्स के थे, नबूवत नहीं आई है उन्हें, 35 इयर्स के थे, नबूवत नहीं आई थी, लेकिन अच्छे इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुत परस्ती नहीं करते थे। एट दैट टाइम मुलाकात करते हैं ज़ैद इब्ने अम्र।
जैद इब्ने अम्र वो शख्स है जो है पूजा पत्थरों की पूजा नहीं करते थे, लोगों के सामने नीचे झुकना करना ये सब नहीं करते थे. सो ही वाज अ पर्सन लाइक दैट. और जैद इब्ने अम्र जो है डिफरेंट बड़े बड़े जब ये गए थे ना, ही वेंट टू डिफरेंट बड़े बड़े सिटीज को गए थे, शाम को गए थे, हर जगह ढूंढते चलते, लोगों को पूछते करते हुए कि कहाँ पे हमें ना ये मतलब 100 वाला ये कहाँ मिलता है, मतलब ये दीने इब्राहिमी कहाँ मिलता है, क्योंकि पूरा करप्ट हो गया है ना, पूरे जगह कहीं भी देखें बुत परस्ती होना, पूरे में चेंजेस आना, ये सब शुरू हो गया है. तो प्योर रिलीजन कहाँ पे मिलेगा? टिल आई रीच बल्कन वेयर आई स्पॉटेड अ चर्च. एक चर्च उन्हें दिखाई देता है, वो चर्च में एक मॉन्क जो है वो बाहर आते हैं. तो फिर अगेन उन मॉन्क से पूछते हैं कि मुझे दीन इब्राहिम, रिलीजन ऑफ इब्राहिम कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं वो ढूंढ रहा हूँ. तो वो मॉन्क कहता है कि यू विल नॉट फाइंड अ टीचर ऑफ प्योर मोनोथिज्म. मतलब दीन इब्राहिम का जो प्योर टीचर तुम्हें अभी यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जो है बदल गए हैं, चेंजेस ला दिया, रद्दो बदल हो गया है. गौर करें, रद्दो बदल हो गया है तौरात में, रद्दो बदल हो गया है इंजील में. अब ये दोनों में होने के बाद ही कुरान नाजिल होता है. गॉट इट? तो कुरान नाजिल होने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो रहे मतलब 35 ईयर्स. अब ये जैद इब्ने अम्र कब निकले हैं? इनकी जवानी में निकले हैं, जवानी में निकले हैं, पूरा घूमते घूमते जब एट दैट टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, वी डोंट नो, या छोटे बच्चे थे, वी डोंट नो. लेकिन जब ये घूम रहे थे तो एक जगह का नाम है बलकन, वहां पे एक चर्च रहता है, वहां का एक मॉन्क, एक आदमी को पूछते हैं कि दीन इब्राहिम का रिलीजन मुझे कहाँ पे मिलेगा. तो अब ये वो आदमी कहता है कि तुम्हें दीन इब्राहिम का रिलीजन जो है यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ईच ऑफ देम हैव डाइड वन आफ्टर अदर. जो भी प्योर दीन इब्राहिम के रिलीजन है, द प्योर क्रिश्चियंस, द प्योर ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, द प्योर तौरात को माने, द प्योर क्रिश्चियंस जो है, वो जो लोग हैं सब लोग मर चुके हैं. आई डू नॉट नो एनीवन हु इज अपॉन द ट्रू रिलीजन. अब मुझे नहीं पता कौन रियल दीन इस्लामी में है, क्योंकि अभी सब लोग जो है रद्दो बदल कर दिए हैं. अब नाउ अभी से मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, तुम्हारे ही सिटी में, तुम मक्के से आए हो, तुम्हारे ही सिटी में, तुम्हारे ही इलाके में एक आदमी, एक शख्स का नाम रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है वही रिलीजन को रिवाइव करेगा. जो दीन इब्राहिम का रिलीजन जो है पूरे जगह घूम गया है, बुत परस्ती का हर जगह इजाद होकर बुत परस्ती फैल गई है, और दीन इब्राहिम का रिलीजन पूरा का पूरा दुनिया भूल गई है और छुप गया है, भूल गया है. अब वही रिलीजन को वापस लेकर आएंगे, वही रिलीजन को वापस जिंदा करेंगे, और वो जिंदा करने वाला इंसान वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इंसान जो है मक्के में है. टिल देन ही डिडंट नो, क्योंकि जैद इब्ने अम्र को नहीं पता, क्योंकि इनकी जवानी में ये निकले थे दीन इस्लाम को ढूंढने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे. एट दैट पॉइंट ऑफ नो वन नोज. अब ये लोग को, ये आदमी को कैसा पता चला, ये मॉन्क को, क्रिश्चियन को कैसा पता चला? बिकॉज ही इज अ प्योर क्रिश्चियन. जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात और इंजील पढ़ा है, वो इंजील में आता है, तौरात में आता है कि अगेन आखिरी नबी आने वाले हैं, तभी दीन इस्लाम मुकम्मल होगा, तब तक नहीं होगा, और वो मिल्लत इब्राहिम पे रहेंगे, ना कि बुत परस्ती. तो वो हर इंफॉर्मेशन जो है इनकी किताबों में है. तो दैट इज व्हाई ही सेज, तो आप यहाँ मत ढूंढे, आ गए हैं वो, ही इज देयर नाउ. तो गो ओवर देयर. जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद है उनका नाम, और तब तक इवन जैद इब्ने अम्र को नहीं पता मोहम्मद कौन है, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे शायद जब वो यहाँ से निकले थे दीन ढूंढने के लिए. तो वो जो है रिवाइव करेंगे, मतलब उसको वापस लेकर आएंगे, किसको? मिल्लत इब्राहिम को वापस लेकर आएंगे. और एट द सेम टाइम अगर तुम मक्का जाओगे तुम उनसे मुलाकात कर सकोगे. सुभान अल्लाह. तो तभी व्हाट व्हेन ही गोज टू मक्का, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर्स के थे, तो जब इनका इंतकाल होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर्स के थे. तो अब जैद इब्ने अम्र कौन से एज में इंतकाल हुआ है, वी डोंट नो अबाउट दैट. ठीक है. अब इनका बेटा जो है जैद साइद, ओके, साइद इब्ने जैद. अब ये बंदा कौन है?
اب یہ دیکھیں اتنا مطلب ایک ایک لوگ، یہ 4 لوگوں میں سے یہ جو سعید ابن زید جو ہے 10 پرومس جنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی 10 لوگوں کو دے دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے لیے جنت دے دی گئی ہے. دے آر دا پرومسڈ پیپل آف جنہ. سبحان اللہ. ہم سب کے لیے پرومس نہیں کیا گیا ہے، صرف 10 لوگوں کو اللہ تعالیٰ پرومس کیا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے، کیونکہ ایک اعمال ویسے تھے ان کے، جنت تمہارے لیے. حضرت ابو بکر صدیقی، the 10 promise، اس کو العشر مبشرات کہتے ہیں. پرومس جنا ابو بکر صدیقی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، عثمان ابن عفان، علی ابن علی طالب، یہ 4 خلیفہ سے تو ابھی یاد رہتے ہیں نیمز ہمیں. طلحہ ابن عبید اللہ، یہ طلحہ ابن عبید اللہ کون ہے انشاءاللہ لیٹر آن جب ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے جانیں گے، ٹھیک. اور زبیر ابن عوام، یہ دیکھیں زبیر ابن عوام جو ہے اگین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہی آئی تھنک بھائی کے بیٹے ہیں شاید، لیکن ہی کمس انٹو دا ریلیشنز وتھ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. زبیر ابن عوام جو ہے آئی تھنک ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ریلیٹیوز میں ہی کمس. عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن، یہ اگین سیرہ میں آپ پڑھیں گے. سعد ابن ابی وقاص سنے ہیں انشاءاللہ سیرہ میں پڑھیں گے. ہر ایک پرسن کا the special 10 ان کا سیرہ بھی ان کا ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ will try to know. اب ناؤ سعید ابن زید، سبحان اللہ، ابو بیدہ ابن جہر، سعید ابن زید، he is also a promised جنہ. ان کے والد ہی ہے وہ 4 لوگوں میں سے جو دین اسلام کو ڈھونڈنے، ملت ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں. اور وہ 4ویں جو ہے وہ ہے زید ابن نوفل. زید ابن نوفل کے بیٹے جو ہے وہ ہے سعید ابن زید. تو سعید ابن زید جو تھے یہ صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مبشرات کے ایک پرسن ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فادر کو، میرے ابا کو آپ جانتے ہیں نا، ان کا یہ فیٹ کیا ہے، ان کا مطلب قسمت کیا ہے. اب یہ آخرت میں ان کا فکر آخرت کی ہے. بیٹے کو جو ہے باپ کا فکر ہے، آخرت کی فکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو جو جب اٹھایا جائے گا، جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایٹ دیٹ ٹائم انہیں کون سے نام سے پکارا جائے گا؟ ون مین امہ. سبحان اللہ. ایک والا انسان، امت والا، ایک ون مین امہ. ایکچولی امت کسے کہتے ہیں؟ جب ایک پیغمبر ایک جگہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد وہ جہاں پہ رہ کے دین کو سکھاتے ہیں وہ پوری ان کی امت ہوتی ہے. جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پوری ان کی امت بن جاتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری پیغمبر آئے ہیں، وہ پوروں کے لیے پوروں کے لیے ہے. He is actually like prophet for the whole set of mankind, for everyone. صرف ایک خاص امت کے لیے نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کی امت کے لیے he is again the prophet. اب یہ جو تھے، یہ زید ابن نوفل جو تھے، وہ ون مین امت اس لیے کہا گیا تھا کہ پورے قریش میں یہ اکیلے واحد تھے جو دین ابراہیم میں تھے، باقی کے کوئی بھی دین ابراہیم میں نہیں تھے. تو ون مین امت ان کو کہا گیا ہے. اوکے، سبحان اللہ، دیٹس the most important thing. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے مینج ٹو انٹر جنہ. اوکے، ون مین امت بول کے دیا گیا ہے وداؤٹ اینی پروفٹ. پروفٹ کوئی بھی نہیں ہے. اوکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم خوشخبری ہے زید کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ زید ابن عمرو کے لیے خوشخبری ہے. کیا ہے خوشخبری؟ کہ زید has been wandering all around. رسول اللہ صلی اللہ مطلب دین ابراہیمی کے لیے پوری دنیا گھوم رہے تھے. کون؟ زید ابن نوفل، جو 4th پرسن تھے نا، پوری دنیا گھوم رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے. پھر جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مکہ جائے اور مجھ سے ملے، پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں اور مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں
ایک ون مین امت بول کے دیا ہے. دیٹ از اگین اے ہیوج ٹائٹل, ایک بڑا بڑا عزت والا ٹائٹل انہیں دیا گیا ہے. دوسری چیز از واٹ, ان کے لیے جو ہے دو خوشخبریاں ہیں. اٹ از مور لائک ٹو جنتس فار ہم, اٹ از مور لائک ٹو گارڈنس, ایک نہیں, ان کے لیے خاص کر 2 گارڈنس ہے. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. ان کے لیے ایک نہیں 2 گارڈنس ہے. تو یہ خوشخبری جو ہے اپنے ان کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ دیز آر دا خوشخبری آف یور فادر. سبحان اللہ, یہ فادر کی خوشخبری ہے جو جنت میں انٹری ہو گئی ہے. 2 جنتیں انہیں ملنے والی ہے. امت, 1 امت بول کے ان کو اٹھایا جائے گا. اور یہ 1 امت وہ ورڈ جو ہے اگین یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. 1 man امت ہے. He's been called as. سبحان اللہ. So that is the story of this 4 important people. اب الحمدللہ آپ کے بیک آف مائنڈ میں کس طرح جو ہے بت پرستی مکے میں سٹارٹ کس طرح ہوا ہے, کون لے کر آیا ہے, وہ کون سے بتیں ہیں. اور یہ صرف لات عزا اور منات نہیں ہیں, 5 اور بھی بتیں ہیں. وہ ان کے نام کیا ہے, الحمدللہ we have seen the video clippings on that. And then یہ پورے کے پورے اس میں 4 واحد لوگ تھے, 4 لوگ خاص لوگ تھے جو توحید پر تھے. جو مکے والے 4 لوگ جو توحید پر تھے وہ کون ہیں, ان کے بارے میں ایک ایک ان ڈیٹیل we have read. And اسی طرح جو ہے جو باہر والے انسان who is coming from Oman,